بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور ہم خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ آج کی سیاسی صورتحال، آج جو کچھ ہوا وہ بیان کرتا ہوں اور اس کے بعد پھر ہم ایک بڑی خبر کی طرف جائیں گے، کیونکہ کھیل جاری ہے، گیم از آن اور بڑی مزے کی ہے، اور دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں اس کو کس طریقے سے انفولڈ کیا جاتا ہے۔ درون پردہ بہت کچھ ہو رہا ہے، سیاسی تانے بانے بنے جا رہے ہیں اور چیس بورڈ سے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہر کوئی اپنا اپنا ایجنڈا لے کے اپنا اسکرپٹ لے کے بیٹھا ہے اور کوشش کر رہا ہے۔ اس وقت آنے والے دنوں میں دو بدو لڑائی ہوگی، اور لڑائی سٹارٹ ہو چکی ہے، نظر کم آ رہی ہے لیکن ہو زیادہ رہی ہے، اور پھر ہر کوئی نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ ہر سیاسی جماعت، ہر سیاسی لیڈر اپنا اپنا کھیل کھیلے گا۔ کھیل کھیلنا شروع کر دیا ہے، وہ سامنے آہستہ آہستہ اپنے کارڈز شو کرنا شروع کر دیے جائیں گے، اور یہ کھیل شروع ہوگا جب موجودہ حکمراں اتحاد کا اقتدار جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور اس سے پہلے بہت کچھ کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے تو نمبر 1 ایجنڈا ان کا یہی ہے کہ دن تھوڑے رہ گئے، بہت تھوڑے رہ گئے، اور ان تھوڑے دنوں میں عمران خان صاحب کو ہر صورت میں وہ قابو کرنا چاہتے ہیں، اور جانے سے پہلے وہ عمران خان صاحب کو کسی نہ کسی مقدمے میں سزا دلوانا چاہتے ہیں، کسی مقدمے میں گرفتار کروانا چاہتے ہیں، کیونکہ آنے والی جو نگراں حکومت ہے وہ کیسی ہوگی، کیا پالیسی ہوگی، اور وہ کس حد تک، جس حد تک مسلم لیگ نواز اس وقت پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں JUI جس حد تک پاکستان تحریک انصاف کو کچلنے کی کوشش کر رہی ہے، کیا آنے والی فیڈرل گورنمنٹ بھی نگراں حکومت جو ہے وہ بھی، اور کیا نگراں حکومت پنجاب جو ہے وہ بھی اس کی یہ قوت برقرار رہے گی؟ کیا یہ اسی قوت کے ساتھ آگے بڑھیں گے؟ کیونکہ سپٹمبر میں صرف اگست میں ان کی حکومت ختم ہونی ہے، ستمبر میں بہت کچھ ہونا ہے، اور ستمبر میں جو بہت کچھ ہونا ہے اس لیے ان کو جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں کہ معاملہ کیا ہے۔ اس کی ریزن ہے کہ عمران خان کو قابو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کی ریزن بڑی واضح، اس میں اللہ تعالیٰ ان کی کوئی نہ کوئی مدد کر دیتے ہیں، اور ان کی مدد آ جاتی ہے، اور مدد آتی ہے تو وہ نکل جاتے ہیں، ان کو پھر گھیرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ پھر قابو کرتے ہیں۔ لاسٹلی جو 9 مئی کے واقعات میں ان کو گھیرنے کی، قابو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ابھی تک کی جا رہی ہے، اور اس میں عمران خان صاحب کیا، چودھری اعتزاز احسن صاحب، سردار لطیف خان کھوسہ صاحب، تمام کے تمام جتنے بھی ذی شعور لوگ ہیں وہ کہہ چکے ہیں، چیلنج کر چکے ہیں کہ آپ ان کی اوپن انکوائری کروائیں، اوپن تحقیقات کروائیں، آپ کو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی معلوم ہو جائے گا کہ یہ ماجرا کیا ہے۔ عمران خان صاحب بھی چیلنج کر چکے ہیں، اور بہت ساری چیزیں موجود ہیں ان کے پاس، ایک ٹائم لائن ہے، لیکن اس طرف نہیں جایا جا رہا، بلکہ اس کا میڈیا ٹرائل اب زیادہ کیا جا رہا ہے، اور لیگل اور کانسٹیٹیوشنل اس سائڈ پہ اب ذرا توجہ کم ہے، میڈیا میں اس چیز کو بہت ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے۔ مثلا آج عمران خان صاحب کو JIT کے سامنے پیش ہوئے، اور JIT میں انہوں نے گئے اور جا کے DIG کے سامنے، JIT جو تھی وہ ایک مشترکہ بنائی ہوئی ہے پنجاب گورنمنٹ نے، ان کے سامنے گئے اور ان کو جا کے بتایا، انہوں نے سوال پوچھے، جواب دے دیے، لیکن جو سورسز سے خبریں چلوائی گئیں پولیس کی طرف سے کیا، نگراں حکومت کی طرف سے، کہ جناب عمران خان صاحب تسلی بخش جواب نہیں دے سکے، اور بڑے تانے بانے انہوں نے کہا جی 18 مارچ کو بھی اور 9 مئی کو بھی، اب 18 مارچ کو بھی اور 9 مئی کو جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، 8 مارچ اور 9 مئی کو جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کہ جناب زمان پارک سے آپریٹ ہو رہا تھا، وہ بھی زمان پارک سے آپریٹ کیا ہو رہا تھا، ٹیلی فونک رابطے تو ساروں کے ہوتے ہیں، تو کیا ٹیلی فونک رابطے جو ہے، میں نے فون کیا، A نے فون کیا B کو، B نے فون کیا C کو، کہ کیا اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ کوئی حکم صادر فرما رہے ہیں؟ تو یہ ان کو جیو فینسنگ، ٹوٹل ان کی جو انویسٹیگیشن ہے، ٹوٹل انویسٹیگیشن یہ ہے کہ A نے کال کیا B کو، B نے کال کیا C کو، C نے کال کیا D کو، یہ سارے ایک جگہ موجود تھے، بس یہ ہے ان کی ٹوٹل جیو فینسنگ جس کو کہتے ہیں۔ اور چودھری اعتزاز احسن صاحب، سردار لطیف کھوسہ صاحب تو یہ چیلنج کر چکے ہیں کہ IG پنجاب کو آپ ہمارے حوالے کر دیں، ہم ان پہ جرا کریں گے، کچھ بھی نہیں کریں گے، یہ کوئی 3rd ڈگری نہیں، ان کے ہم جرا کریں گے، سوال جواب کریں گے، اور سوال جواب میں ہی آپ کو بتا دیں گے کہ 9 مئی کیسے ہوا تھا۔ تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں، تو اس کے بعد ان کا سٹیٹمنٹ ریکارڈ کر لیا گیا، اور ان کو عمران خان صاحب ہنسی خوشی واپس آ گئے۔ اب ایک اور کام عمران خان صاحب کو قابو کرنے کی، توشہ خانہ ایک بہت ہی ماسٹر کیس جو ہے وہ تیار کیا گیا تھا۔ میں آپ کو بہت پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ چیف الیکشن کمشنر نے یہ کہا تھا کہ جی میں نے ایسا کیس فٹ تیار کیا ہے، ایسا ججمنٹ دیا کہ اس سے بچ ہی نہیں سکتے، لیکن توشہ خانہ میں جج صاحب بدل دیے گئے، کیونکہ توشہ خانہ میں جب جج صاحب بدلے تو نئے جج صاحب آ گئے، نئے جج صاحب جو ہیں وہ ٹرائل کورٹ میں وہ ڈے ٹو ڈے بیسس پہ فوری اس کو نمٹانا چاہتے ہیں، اور پتہ چلا، ظاہر ہے وہ جب آپ
بہت جلدی میں ہوں تو پھر لوگ اس کے پیچھے جاتے ہیں کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ منی لانڈرنگ کیس تھا، جعلی ٹی ٹی کیس تھا، اور جو ایک شریف فیملی، شہباز شریف صاحب کے خلاف اور ان کی فیملی کے خلاف، وہ پورے کا پورا وہ 2 سال اس کا فرد جرم نہیں عائد ہوئی، اور جس دن فرد جرم عائد ہونی تھی اس دن پروسیکیوٹر کو اور وکیل کو، سرکاری وکیل کو کہا گیا کہ آج آپ نے کورٹ میں نہیں جانا، کیونکہ آج نواز شہباز شریف صاحب نے وزیر اعظم بننا ہے اور حمزہ شہباز صاحب نے وزیر اعلیٰ بننا ہے، اس لیے آج آپ نے کورٹ میں نہیں جانا، آج فرد جرم عائد نہیں ہوگی۔ تو وہ 2 سال کیس چلا اور اس کا سارا ریکارڈ موجود ہے، لیکن 2 سال چلنے کے بعد شہباز شریف صاحب سارے کے سارے واپس آئے، وہ بری ذمہ قرار پائے، اور بری ذمہ قرار پانے کے بعد وہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ تو یہ ہے۔ اور دوسری جانب توشہ خانہ میں یہ جج صاحب جو نئے ٹرائل کورٹ والے آئے تو انہوں نے ڈے ٹو ڈے بیسس پہ، اور وہ کل مروت صاحب کی جو تلخ کلامی ہوئی تو مروت صاحب کو کہا بھی گیا کہ جناب آپ نے یہ کیا کیا، تو آئی تھنک شیر مروت کے پاس جو ایڈوکیٹ عمران خان صاحب کے، ان کے پاس کچھ چیزیں آ چکی تھیں، اس لیے وہ سمجھ رہے تھے۔ تو اب جو چیزیں سامنے آئی ہیں، اب ہمارے بہت سارے کولیگ جو ہیں جرنلسٹ، وہ ان کے بارے میں بہت ساری چیزیں لے آئے، اور ان کی ہاؤسنگ سوسائٹی لے آئے، اور اس طریقے سے باقی چیزیں لے کے آ رہے ہیں۔ پھر ان کا جو سوشل میڈیا پہ ایکٹیویٹیز ہیں، ٹویٹر اکاؤنٹ پہ، وہ آ گئے ہیں، تو وہ بالکل ایک عمران خان صاحب کے ایسے لگ رہا ہے کہ وہ کوئی سخت ترین دشمن ہے۔ سیاسی دشمنی تو نظر آ ہی رہی ہے، ادروائز بھی وہ اس حد تک آگے گئے ہوئے ہیں، تو وہ سارے کا سارا سوشل میڈیا پہ آ گیا، کیونکہ چیز چھپی نہیں رہتی۔ اور اب پھر آج جو کیس تھا، اس کیس کو پھر آگے ڈیفر کر دیا گیا، منڈے تک لے گئے ہیں، اور انہوں نے کہا جی کہ اب کیونکہ عدالتیں جو ہیں وہ شفٹ ہو رہی ہیں نئی بلڈنگ میں، لہذا اس وقت تک ہم ان کو کر دیتے ہیں، مؤخر کر دیتے ہیں۔ اب مجھے لگتا ہے کہ اس وقت تک جو ہے 17 جولائی تک ملتوی کی گئی ہے، اور 17 جولائی تک دیکھتے ہیں اس وقت تک کیا چیزیں آتی ہیں۔ اور پھر جج صاحب نے یہ بھی کہا بیرسٹر گوہر سے کہ گڈ ٹو سی یو ان نیو کچہری، تو ہم آپ کو نیو کچہری میں ملیں گے۔ تو یہ بہت ساری مزے کی باتیں چل رہی ہیں۔ تو یہ تو ہو گیا توشہ خانہ میں جج صاحب کے بارے میں یہ چیزیں آ گئیں، اور اگر اس طرح کی کوئی چیز آتی شہباز شریف صاحب، نواز شریف صاحب کے خلاف، یا پی ایم ایل این کے کسی بھی رہنما کے خلاف، تو اب تک قومی ذرائع ابلاغ پہ ایک طوفان بدتمیزی برپا ہو جانا تھا، اور اس پہ کالم لکھے جا رہے ہونے تھے، بیپر ہو رہے تھے، پروگرام ہونے تھے، ٹاک شوز ہونے تھے، لیکن اس مسئلے کو بھی دبا دیا گیا کہ نہیں، اس کو نہیں چھیڑنا۔ یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی باقی تو کافی ساری چیزوں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کافی ریلیکسنگ ماحول چل رہا ہے، اور چیزیں جو ہیں وہ اب ایک طرف پی ایم ایل این کی اور مولانا کی بہت کوشش ہے، تو دوسری جانب جب مولانا فضل الرحمان صاحب کو ایک ویڈیو کال ہوئی ہے، اور نواز شریف صاحب سے ویڈیو کال کروا لی گئی ہے، اور اس ویڈیو کال میں انہوں نے فرمایا ہے کہ جناب تحفظات دور کر دیے گئے ہیں، لہذا ہم آگے مل جل کر چلیں گے، اور کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے، میڈیا میں کوئی ایسی چیز نہیں لانی، اور جو ہماری اطلاع ہے اس سارے معاملے میں کچھ ترقیاتی فنڈز ریلیز ہو گئے ہیں، اور یا ہو جائیں گے، جانے سے پہلے ہو جائیں گے، کچھ خاص حلقوں میں ترقیاتی فنڈز ریلیز ہوں گے، اور وہ معاملہ رفع دفع ہو جائے گا، کیونکہ سارے معاملات جو ہیں اس وقت یہی ہو رہے ہیں کہ ایک طرف جو لوگوں کو، عام آدمیوں کو سہولت دینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، کوئی ریلیف دینے کے لیے نہیں، لیکن دوسری جانب بہت سا کچھ ہو رہا ہے۔ اب آتے ہیں آج کیا کیا تحفہ ملا ہے، کیونکہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے قوم سے خطاب کیا، اسحاق ڈار صاحب مسلسل خطاب فرما رہے ہیں، ڈیلی خطاب فرما رہے ہیں، اور بتا رہے ہیں کہ ہم نے آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہے 1 ارب 20 کروڑ ڈالر مل گئے ہیں، تو بہت زیادہ مبارک ہو، اور ہم بہت پتہ نہیں کشمیر فتح کیا ہے، یا کوئی پاکستان نے کوئی علاقہ فتح کر لیا ہے، یا کوئی بہت بڑی سفارتی جنگ جیت لی ہے، ابھی تک ایسی تو کوئی سمجھ نہیں آ رہی، لیکن بہرحال جو صورتحال ہے، چینی پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح پہ پہنچ گئی ہے، اور چینی 150 روپے فی کلو ہو گئی ہے، اور یہ 180 روپے کلو تک جانی ہے، لیکن ابھی تک اس کو کنٹرول کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ ایک چیز ہوئی ہے۔ دوسرا، بجلی جو ہے وہ تقریباً 5 روپے فی یونٹ مہنگی ہو رہی ہے، ہو چکی ہے، بلکہ صرف اپروول باقی ہے، سمری چلی گئی ہے، 4 روپے 96 پیسے، تقریباً 5 روپے فی یونٹ ہو گئی، اور مہنگائی میں اس ہفتے بھی اضافہ ہوا ہے، اور مہنگائی مسلسل
26% سے تجاوز کر رہی ہے۔ یوٹیلیٹی سٹورز جو کہ سرکار کے ہیں، جو کہ عام آدمی، غریب آدمی کے لیے وہاں پہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے، یوٹیلیٹی سٹورز میں چیزیں غائب ہو چکی ہیں اور یوٹیلیٹی سٹورز کی قیمتیں عام مارکیٹ سے بھی اوپر جا چکی ہیں۔ یہ یوٹیلیٹی سٹورز کا صورتحال ہے۔ اور سرکاری ملازمین جو لاہور میں اور پورے ملک میں احتجاج کر رہے تھے، ان کی کوششیں فی الوقت رنگ لائی ہیں اور ان کو 35% ان کی تنخواہوں میں اضافہ ہوگا اور 17% پینشن میں اضافہ یہ پنجاب گورنمنٹ نے قبول کر لیا ہے۔ اور اسی طریقے سے اب ایک اور چیز جو ہے وہ ہے کہ عمران خان صاحب میں آخر کیا معاملہ ہے، کہ عمران خان صاحب کے ساتھ دشمنی کیا ہے اور عمران خان صاحب کو ہر صورت میں آؤٹ کرنے کی کیوں کوشش کی جا رہی ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو کہ پوچھنا پڑے گا، اور آئندہ اگلے ولاگ میں آپ کو بتاؤں گا کہ عمران خان صاحب کے آخر ایسے کون سے جرائم ہیں جو کہ عمران خان صاحب کے اس حد تک اس پہ جناب کوئی قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ اور اگر عمران خان صاحب دنیا میں اگر اس کردار کا آدمی ہوتا تو اس وقت موجودہ لاٹ میں، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ موجودہ لاٹ میں عمران خان جو ہے وہ بہترین اس وقت چوائس ہے، بہترین چوائس ہے اور ان کا دامن صاف ہے، لیکن ان کو بھی گندا کرنے کی ہر صورت کوشش کی جا رہی ہے اور ان کے خلاف الزامات عجیب و غریب قسم کے لگانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ چھوٹی چھوٹی خبریں لے لیں، باقی باتیں انشاءاللہ اگلے ولاگ میں ہوں گی، اور وہ یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب ابھی تک ضمانت کے باوجود رہا نہیں ہو سکے اور ان کی روکار پہ عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ ان پہ توہین عدالت کا پروسیس شو کاز نوٹس ڈی آئی جی جیل خانہ جات کو جاری کیا گیا جی، ان کی ہیئرنگ ہو رہی ہے۔ اور دوسری جانب آئی جی اسلام آباد، ایس پی اور دیگر افسران کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ درج کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے، کیونکہ بغیر وارنٹ کے S7 کے علاقے میں کوئی ریڈ کیا گیا تھا، لہٰذا ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نے آئی جی ایس پی کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ تو یہ اس وقت کی آج کی صورتحال یہ چل رہی ہے۔ 9 مئی کے حوالے سے جو ایک رپورٹ ہے جی، لاہور سمیت 8 شہروں سے 81 خواتین کو گرفتار کیا گیا، 21 خواتین کو 9 مئی واقعات میں ملوث ہونے پر حراست میں لیا گیا۔ سب سے زیادہ 47 خواتین لاہور سے گرفتار کی گئیں، 22 خواتین کو تفتیش مکمل ہونے پر جوڈیشل جیل بھیج دیا گیا۔ لاہور سے گرفتار 21، راولپنڈی سے 1 خاتون کو جوڈیشل کیا گیا۔ 8 شہروں سے گرفتار 59 خواتین کو ضمانت پر رہائی ملی اور لاہور کی 31، پنڈی کی 11 خواتین کو ضمانت پر چھوڑا گیا، فیصل آباد کی 8، ملتان کی 4 خواتین کو ضمانت پر رہا کیا گیا۔ تو یہ خواتین کی ایک ڈیٹیلز، کیونکہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو خواتین کے ساتھ 9 مئی کے بعد جتنی بے حرمتی ان کے ساتھ کی گئی ہے اور اس کی مثال مہذب معاشروں میں دور دور تک نہیں ملتی، اور ایسے ہولناک مناظر دیکھنے کو ملے جو ہم رپورٹ کرتے تھے فلسطین کے بارے میں، جو ہم رپورٹ کرتے تھے مقبوضہ وادی کے بارے میں، لیکن وہ سارے مناظر ہمیں اپنے ملک میں دیکھنے کو ملے، اور اسی لیے ہماری اقوام متحدہ میں ہمیں سبکی کا سامنا کرنا پڑا اور ہماری رسوائی ہوئی اسرائیل کے ہاتھوں۔ اگر یہ ساری حرکتیں ہم نہ کرتے، یہ سب کچھ نہ کرتے، سیاسی انتقام میں اس حد تک اندھے نہ ہوتے اور ہم اپنی چار دیواری کے تحفظ کو پامال نہ کرتے، تو یقیناً ہمیں ایسی رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑتا اسرائیل کے ہاتھوں۔ تو اس لیے ہمیں اپنے اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ بہرحال آگے کی صورت ہے انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔